اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی گفتگو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ در حقیقت جو اتنی زیادہ تاکید ہمیں اپنے زمانے کے امام سے محبت پر کی گئی ہے، یہ محبت امام زمان کیا ہے اور خود اس محبت کے آثار جو محب پر، محبت کرنے والے پر آتے ہیں، آثار مترتب ہوتے ہیں، وہ اثرات کیا ہیں۔ اگر ہم امام معصوم علیہ السلام کی ان تاکیدات پر اور فرمائشات پر غور کریں جن میں بکثرت ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے بطور خاص محبت رکھیں، تو در حقیقت وہ آرزوئیں، وہ خواہشات جو میں اور آپ سبھی اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنے آقا اور مولا کی نسبت، آپ اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں حاضری اور اس حاضری میں نگاہ عنایت امام کو حاصل کرنے کی جو خواہش رکھتے ہیں، نگاہ الطاف اور نگاہ عنایت امام کی خواہش مند ہیں، در حقیقت یہ تمام آثار خود محبت امام زمان سے حاصل ہوتے ہیں۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے محبت در حقیقت مطلوب خدا ہے، پروردگار کا حکم ہے اور پروردگار اسے پسند کرتا ہے۔ زیارت جامع کبیرہ میں امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں من احبکم فقد احب اللہ، جس نے آپ اہل بیت سے محبت کی در حقیقت اس نے خدا سے محبت کی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں افضل ترین عمل اہل بیت رسول سے محبت ہے، افضل ترین عبادت، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں افضل ترین عبادت اہل بیت سے محبت ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سے محبت در حقیقت محب میں محبوب کی پیروی اور اطاعت کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ جب محب کے اندر اپنے محبوب کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو خود بخود وہ اپنے محبوب کی صفات کو اپناتا ہے اور اس کے رنگ میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے اگر ایک تار جنریٹر کے ساتھ وصل ہوتی ہے، بجلی کے ماخذ یا میٹر کے ساتھ جو مین تار آ رہی ہے، اس تار کے ساتھ جس بھی سوئچ، بلب یا جس بھی چیز کو جوڑیں گے وہ اگلے ہی لحظے پورے طور پر روشن ہو جائے گی، یعنی وہ ان تمام فضائل کو جو بھی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے محبت رکھتا ہے تو اگلے ہی لمحے وہ آپ کی صفات کی تمام تر تجلی اس محب کے وجود میں متجلی ہو جاتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ہر خیر و نیکی کی اساس ہیں اور جتنی بھی نیکی ہے ہمارے وجود سے ہے، اور ہمارے دشمن شر اور برائی کی جڑ ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اسی شجرہ خبیثہ کی شاخیں ہیں۔ بس اس نے جھوٹ کہا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے جبکہ اس کے برے اعمال اس کے ہمارے غیر سے وابستگی کا پتہ دیتے ہیں۔ یعنی محب اس وقت تک محب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ذات سے محبوب کے اوصاف متجلی نہ ہوں۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ہم کتنی محبت رکھتے ہیں، اس محبت کا دوسرا اثر جسے ہم پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ٹٹول سکتے ہیں کہ ہم اپنے مولا سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ در حقیقت جو شخص امام سے محبت رکھتا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شے میں، ہر امر میں امام کو مقدم رکھے، یعنی ترجیح، برتری اور اصل حیثیت امام کو حاصل ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا تجلی ضیاء المعرفت فی الفؤاد
جب کسی دل پر ہماری معرفت کی تجلی ہوتی ہے، حاج ریح المحبہ، وہ دل ہماری محبت کی خوشبو سے لبریز ہو جاتا ہے۔ استأنس ظلال المحبوب، پھر وہ دل اپنے محبوب سے انس پیدا کر لیتا ہے۔ وَأَثَرَ الْمَحْبُوبِ عَلَى مَا سِوَا، اور اس پر محبوب کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا تجلی ضیاء المعرفۃ فی الفؤاد، جب کسی دل میں ہماری معرفت کی تجلی روشن ہوتی ہے، حاج ریح المحبہ، تو نسیم محبت چلنے لگتی ہے۔ استأنس ظلال المحبوب، جب نسیم محبت چلنے لگتی ہے تو وہ محبوب کے سائے میں ہی آرامش اور سکون پاتی ہے۔ وَأَثَرَ الْمَحْبُوبِ عَلَى مَا سِوَا، اور جو کچھ بھی محبوب کے علاوہ ہے، اس کے ما سوا ہے، وہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ در حقیقت والدین اپنی اولاد سے ذاتاً محبت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے والدین کو اولاد سے محبت کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اولاد کو تاکید کی ہے کہ اپنے والدین سے محبت کرے، اپنے والدین کا احترام کرے۔ والدین ذاتی طور پر اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ اولاد ہے کہ والدین سے محبت ضرور کرتی ہے، لیکن ان کے احسانات اور ان کی زحمات اور ان کے ایثار کو بہت جلد بھلا دیتی ہے، اور ان کا یعنی آپ بچے کو دیکھیں جتنا وہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ ان سے ہاتھ چھڑاتا چلا جاتا ہے۔ آپ 3-4 سال کے بچے کو اگر لیں تو وہ ہر کام میں کہتا ہے آپ چھوڑ دیں میں خود کر سکتا ہوں، آپ چھوڑ دیں میں خود کر سکتا ہوں۔ اور یہی انسان کی کیفیت جوں جوں وہ بڑا ہوتا ہے، جوں جوں وہ باشعور ہوتا ہے، وہ والدین سے اپنا ہاتھ چھڑاتا چلا جاتا ہے، بھلا دیتا ہے ان کی محبتوں کو۔ ہم بھی اپنے امام کی نسبت ایسے ہی ہیں، ہم بھی اپنے مولا کی محبت کو بھلائے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنے مولا کی نسبت غافل ہیں، ان کی ان توجہات اور ان محبتوں کو بھلائے ہوئے ہیں۔ امام سے ہماری محبت ذاتی ہے، ہماری بھی اپنے آقا اور مولا سے محبت ذاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنا چاہے۔ در حقیقت ہماری بھی مثال اسی بچے کی طرح سے جو والدین کا ہاتھ چھڑا لیتا ہے۔ خود معصوم اس پہ گواہی دیتے ہیں خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت اور بچی ہوئی خاک سے اٹھائے گئے ہیں، لہٰذا ہم نے اس محبت کو بھلا دیا ہے۔ محبت کے لیے لازم ہے کہ محبوب اور محب میں ہم آہنگی اور سنخیت پائی جائے۔ آپ اگر عام دوستی کو بھی لیں تو آپ ہر کسی کے دوست نہیں بنتے، جس کے ساتھ آپ کا مزاج، پسند ناپسند، ذوق، سلیقہ، اخلاق، بہرحال ان چیزوں میں مماثلت پائی جاتی ہوگی، مشابہت پائی جاتی ہو، تو ہی آپ اسے اپنی دوستی کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ بس اس وقت تک کوئی محب اپنے آقا اور مولا کی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے مولا کے اخلاق اور صفات کی مماثلت، مشابہت اور سنخیت اس کے کردار اور وجود میں موجود نہ ہو۔ اگر انسان عالم مادہ کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، اس دنیا کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، اس دنیا کی چیزوں اور اس دنیا کی عارضی مفادات پر فریفتہ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اس مخلوق سے محبت کر سکے جو فرشتوں سے بھی افضل ہے، جس کا مقام قاب قوسین او ادنا ہے۔ بس امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی محبت کو درک کرنے کے لیے لازم ہے نمبر 1 پروردگار کی معرفت۔ جس قدر پروردگار کی معرفت ہوگی اسی قدر پروردگار کی حجت کی نسبت ہماری محبت میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2 اطاعت محض پروردگار عالم۔ پروردگار کی اطاعت محض خود بخود ہمیں امام زمان کی محبت کی لذت سے آشنا کرتی ہے۔ یہ 2 صفات اللہ کے اولیاء کی ہیں۔ در حقیقت اولیاء اللہ
حجت خدا سے محبت کرتے ہیں، اور یہی اولیاء خدا ہیں کہ جنہیں خدا کی برحق حجتوں کی نگاہ الطاف اور نگاہ عنایت حاصل ہوتی ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی محبت سے کیا فائدے ہمیں یا کیا آثار ہماری زندگی پر مترتب ہوتے ہیں؟ جب امام کی محبت ہمارے وجود پر حاوی ہوگی تو خود بخود ہر شے پر مقدم اور ہر شے پر ترجیح اور برتری خود ہمارے امام کو حاصل ہوگی۔ جب ہر شے میں برتری اور فضیلت امام کو حاصل ہوگی تو خود بخود ہمیں اطاعت محض پروردگار بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ امام خدا کی اطاعت کی جانب بلاتا ہے۔ اگر ہمیں امام کی محبت کی خواہش ہوگی اور امام سے محبت ہوگی تو خود بخود ہم امام کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعائے ندبہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَمْنُنْ عَلَيْنَا بِرِضَاهُ، پروردگارہ ہم پر احسان فرما اس کی رضا اور خوشنودی سے۔ کس کی رضا اور خوشنودی؟ ہمارے صاحب کی۔ وَهَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ، اور پروردگار ہمیں اس کی محبت اور مہربانی عطا، محبت اور مہربانی یعنی نگاہ عنایت اور نگاہ الطاف عنایت فرما۔ اگر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نسبت اگر امام زمان سے محبت ہے تو یہ محبت ہمیں دائم الذکر بنا دے گی، دائماً ہماری زبانوں پر، ہمارے فکر و خیال پر امام کی یاد رہے گی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں من احب شیئا لہج بذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ وہ جو من احب شیئا لہج بذکرہ، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ورد زباں ہو جاتی ہے۔ امام زمان کی محبت کا ایک اور فائدہ جو انسان مومن کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے غم اور پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محب کے ذہن پر ہر وقت یہ خیال سوار رہتا ہے، اسے یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ میرے کسی عمل سے امام آزردہ نہ ہو، میرے کسی عمل سے امام کو تکلیف نہ پہنچے، میں کیا کام کروں کہ میرے مولا مجھ سے راضی اور خوشنود ہوں۔ لہٰذا چاہے اس راستے میں وہ محروم ہو جائے یا اسے کوئی فائدہ حاصل ہو، نعمتیں حاصل ہوں، دونوں صورتوں میں اسے اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ دنیا کے غم آسائش سے وہ مبرہ اور منزہ ہو جاتا ہے، اس کی توجہ صرف اس بات پر رہتی ہے کہ اس کے آقا اور مولا اس سے راضی اور خوشنود ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے امام اس سے راضی ہیں، اور اس کی سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ اس نے اپنے آقا اور مولا کو ناراض کیا ہے۔ در حقیقت اگر کلام معصوم پر غور کریں، امام معصوم علیہ السلام امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زہد کی کامل تعریف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا زہد کی کامل تعریف قرآن مجید کی یہ آیا ہے لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو ہاتھ سے چلا گیا ہے اس پہ پشیمان اور آزردہ نہیں ہے، اور جو ابھی ہاتھ میں آیا نہیں ہے اپنے مستقبل کی خوشبین نہیں ہے، مستقبل کی خوشی کہ کل اسے کیا حاصل ہونے والا ہے، وہ آج کو دیکھتا ہے کہ اس نے آج کیا پایا ہے۔ محبت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر وقت اسے یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ کہیں اس سے اپنے امام کی خدمت میں کوتاہی سرزد نہ ہو جائے، اور ہر عبادت اور ہر اطاعت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اسے یہ توفیق بخشی، کہ اس خدا نے اسے اس عبادت کی توفیق بخشی جو ہر لحظہ اسے اپنے امام سے قریب کر دیتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو در حقیقت یہی دنیا کی محرومیاں اور دنیا کی ہی نعمتیں ہیں۔ جب کچھ ملتا ہے تو بھی ہمیں غافل کر دیتا ہے، اس قدر ہم خوشی میں غرق ہو جاتے ہیں، اور جب محرومی، غم و حزن اتنا زیادہ ہوتا ہے، یہ دنیا کی وابستگی ہی در حقیقت ہمیں اپنے
آقا اور مولا کی محبت سے دور کر دیتی ہے۔ اور جب یہ غم اور خوشی کی کیفیت انسان کے دل سے نکل جائے، یعنی دنیا کی وابستگی نکل جائے، تو خود بخود وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو امام کی خدمت میں بروئے کار لاتا ہے اور اسے امام کی نگاہ الطاف حاصل ہوتی ہے۔ در حقیقت جب کسی کے اندر امام کی محبت کا شعلہ فروزاں ہوتا ہے تو وہیں پر اسے ہر لحظہ یہ خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمت اس سے چھن نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محبت امام کی نعمت سے محروم ہو جائے۔ محبت کے لیے ولایت کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ اصل مجاہدت اور جہاد یہی ہے کہ آخری وقت تک اپنے امام کے ہمراہ اور معیت میں ثابت قدم اور استوار کھڑا رہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا اور مولا کے ساتھ ثابت اور استوار رکھے، اپنے امام کی معیت نصیب فرمائے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمارے صاحب کے صدقے میں ہمارے دلوں کو ہمارے صاحب کی محبت سے لبریز فرما، اور تو اپنی جانب سے خاص عطا اور بخشش کے ذریعے ہمیں ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنے آقا اور مولا کی معیت نصیب فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔